السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دہر بالش چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی موسم کے حوالے سے، جیسے کہ آگے برسات آنے والی ہے، یعنی ساون کی جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں کے اندر بہت زیادہ مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے محلوں کے اندر یعنی جہاں گنجان آبادیاں ہیں وہاں پہ یہ جوڑ بن جاتے ہیں، گندے پانی کھڑے ہو جاتے ہیں یا گٹروں کے پانی نکلتے ہیں، تالاب کے اندر پانی جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک خاص قسم کا ایک مچھر پیدا ہوتا ہے، تو جو ایک بیماری کے سبب بنتا ہے۔ آج ہم نے اسی بیماری کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہ بیماری کون سی ہے، کہ وہ ہے ملیریا۔ یعنی موسم کے حوالے سے، جیسے یہ ملیریا کا موسم کون سا ہوتا ہے، یہ برسات کے موسم میں عمومی طور پہ یہ مرض پیدا ہوتا ہے، یا اس سے ایک مہینہ 15 دن پہلے یا بعد میں یہ مرض شروع ہوتا ہے۔ تو آج اسی ملیریا کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ملیریا کی پہلے تعریف کر لیتے ہیں کہ اس ملیریا کی تعریف کیا ہے، کہ اس مرض کا اصل میں جو تعریف اس کی ہم کر لیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا ایک مچھر ہوتا ہے جو اس بیماری کا سبب بنتا ہے۔ یعنی ملیریا کا سبب جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ایک مچھر ہے، جو کہ یہ بارشوں کے موسم میں، برسات کے موسم میں، یا جہاں پہ یہ گندے پانی وغیرہ گٹروں کے کھڑے رہتے ہیں وہاں پہ یہ جراثیم جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مچھر کے ذریعے وہ پھر انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ ملیریا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں، کہ اس کے اسباب کے اندر مرطوب زمین، یعنی جہاں نمی ہو، جہاں پہ یعنی جیسے یہ سیلی زمین جو ہوتی ہے، یا یہ گھروں کے اندر عمومی طور پہ یہ لوگ صحیح صفائی کا انتظام نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ جگہ جگہ وہاں پہ پانی تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھڑا رہتا ہے، وہاں پہ وہ سیلن سی بن جاتی ہے، نمی سی آ جاتی ہے، تو یہ ایسے مچھر کی خاص طور پہ مازگاہ ہوتی ہے، وہاں پہ یہ مچھر بڑی آسانی سے پیدا ہوتا ہے اور بڑھوتری کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو ہمارے محلوں کے اندر دائیں بائیں جہاں پہ یہ گندے پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، گٹروں کے پانی، جیسے ہمارا یہ سیوریج کے نظام ہے، تو یہ گندے پانی جب گلیوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں یا جو نشیبی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ خاص قسم کا یہ مچھر پیدا ہوتا ہے جو کہ یہ ملیریا کے سبب بنتا ہے۔ تو اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاص طور پہ یہ مرض جو ہے یہ برسات کے موسم میں شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ برسات کے موسم کے ساتھ ہی یہ بیماری بھی شروع ہوتی ہے، یعنی برسات جو ہی شروع ہوتی ہے تو یہ مچھر کی بھی بڑھوتری زیادہ شروع ہو جاتی ہے اور مچھر زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب یہ لوگوں کو کاٹتا ہے یہ مچھر، یہ خاص طور صبح کے اوقات میں یا رات کے اوقات میں، شام کے اوقات میں، تو اس میں پھر مریض مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کو یہ مچھر کاٹتا ہے تو اس کو وہ بخار شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں یہ ہے کہ پہلے بخار شروع ہوتا ہے، بخار شروع ہونے کے بعد بخار لرزے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور بہت تیز یعنی 102 103 پہ یہ بخار چلا جاتا ہے، اور ساتھ انگڑائیاں اور جمائیاں بے انتہا آتی ہیں، اور جسم جیسے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جسم میں درد کی کیفیت ایسے ہوتی ہے۔ یعنی یہ ملیریا کے حوالے سے میں آپ کو تعریف بتا رہا ہوں۔ تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اندر سے یہ جی متلاتا ہے، بہت زیادہ جی متلانے کے ساتھ ہی الٹی آ جاتی ہے، اور الٹی کے اندر یہ صفراوی مادہ جو ہے یعنی پیلی قسم کی یہ الٹی خارج ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ یہ میں نے بتایا کہ یہ جی متلاتا ہے، الٹی آ جاتی ہے، اور پیشاب جو ہے وہ پیلا یعنی زردی مائل پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بار بار آتا ہے پیشاب۔ اور اس طرح زبان کا جو رنگ ہے، جیسے عمومی طور پر زبان ہماری صاف ہوتی ہے، تو ایسے مریض جو ملیریا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زبان کی رنگت جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے، اوپر ایک تہ فر کی بن جاتی ہے، اور وہ پیلی فر بنتی ہے، یعنی یہ اس مرض کی کیفی علامات میں سے ہے۔ تو اس طرح جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر پسینہ زیادہ، یعنی بخار جب سپیڈ میں ہوتا ہے، بخار بہت تیز ہوتا ہے، تو جو ہی اگر اس مریض کو جو ہے اگر پسینہ آ جاتا ہے تو پسینہ آنے کے تھوڑی دیر بعد بخار ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ایسے کوئی مسئلہ درپیش ہو، بخار وغیرہ ہو،
یا تو اس میں آپ ایسے مریض کو نرم غذا کھلائیں بجائے روٹی وغیرہ دینے کے یا ایسی کوئی سخت قسم کی اور غذا کو دینے کے، تو آپ اس کو نرم غذا یا کھچڑی وغیرہ دلیا ساگودانہ وغیرہ یہ ایسے چیزیں بنا کے آپ اس مریض کو کھلائیں۔ اور یا اگر یہ بکری کا شوربہ جو ہے، بکری کی گوشت کا شوربہ، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں اس شوربے کو آپ اس مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں، یا اس کی یخنی میں ایسے مریض کو استعمال کروا سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر کمزوری واقع نہ ہو۔ تو آج میں جو آپ کو اس کا علاج بتانے لگا وہ بھی انتہائی سستا ہے اور انتہائی بہترین ہے۔ یہ آپ نے لینا کیا ہے کہ کرنجوا لینا ہے۔ کرنجوا ایک تقریباً یہ جتنا بنٹا ہوتا ہے، بنٹے کے طرز کا یہ ایک، یا بیر کہہ لیں، بیر کی طرز کا یہ ایک ہوتا ہے، پھل ہے یہ۔ اور اس کو جب آپ توڑیں گے تو یہ اندر سے مغز نکلے گا، یعنی یہ اوپر والا چھلکا آپ نے ضائع کر دینا ہے، جو اندر مغز نکلے گا اس کو آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ یہ تقریباً آپ نے مغز لینے ہیں 1 تولہ کی مقدار میں، یعنی اوپر والا خول اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو مغز اندر سے نکلے ہیں، جو گلی اندر سے نکلی ہے، جو گری اندر سے نکلی ہے، وہ آپ نے 1 تولہ کی مقدار میں لینی ہے۔ اور اس طرح کالی مرچیں یعنی فلفل سیاہ جو عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں مسالہ جات میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ آپ نے یعنی 1 تولہ آپ نے کرنجوا لینا ہے اور 50 عدد آپ نے کالی مرچیں لینی ہیں۔ ان دونوں کو آپ نے اچھی طرح کوٹنا ہے، کوٹنے کے بعد باریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد یہ آپ نے کیا کرنا ہے، چنے کے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ جو بھی بخار، چاہے کسی قسم کا بخار ہو، اور خاص طور پہ یہ جو ملیریا بخار ہے، اس کے لیے یہ انشاءاللہ بہترین نسخہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس میں اگر یہ آپ کسی مریض کو یہ استعمال کروائیں گے، اپنے گھر میں کسی کو یہ استعمال کروائیں گے، تو انشاءاللہ جلد از جلد اس کا بخار بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو اندر یہ جو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جو اندر جراثیم پیدا ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ ان کو ختم کر دے گا، یہ ان کو ڈیڈ کر دے گا، کیونکہ یہ جو کرنجوا ہے یہ بہترین ایک اینٹی بائیوٹک ہے۔ اور کالی مرچوں کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بہترین ایک اینٹی بائیوٹک ہے، خون کو پتلا کرتا ہے، خون کے اندر جو اس قسم کے فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو یہ باہر خارج کرتا ہے، پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے یا پیشاب کے راستے خارج کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے چنے کے برابر آپ نے گولی بنا لینی ہے، اور اس طرح یہ صبح دوپہر شام آپ نے اس متاثرہ مریض کو، اگر کیفیت زیادہ ہے، مرض کا حملہ شدت کے ساتھ ہے، یہ آپ ہر 3 گھنٹے کے بعد بھی ایک گولی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ چنے کے برابر آپ نے یہ گولی بنانی ہے، یہ یاد ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے گولیاں بنانی ہے تو یہ چنے کے دانے کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہے، اور مریض کو صبح دوپہر شام عمومی مرض میں یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مرض کی شدت ہو تو ہر 3 گھنٹے کے بعد یہ آپ نے اس مریض کو استعمال کروانی ہے، اور ساتھ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو کھانے کے اندر کوئی ٹھوس غذا نہیں دینی، بلکہ نرم اور سادہ غذا آپ نے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔